نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مذکورہ آیت میں دھوئیں سے کیا مراد ہے، اس بارے میں علماء کرام کی دو باتیں لکھی گئی ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دھوئیں سے مراد وہ ہے جو قریش کی شدید بھوک و افلاس کے وقت پیش آیا تھا، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا فرمائی۔ جب وہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے تو انہیں شدید مصیبت کی وجہ سے دھواں سا دکھائی دیتا تھا۔ اس قول کی ترجیح علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ حضرت مسروق بن اجدع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا، اے عبداللہ، ایک خبر دینے والا خبر دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ دھوئیں کی علامت جب آئے گی تو وہ کفار کی سانسوں کو لے چلے گی اور مومنوں پر زکام کی کیفیت ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید غصہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اگر کسی کو کسی بات کا پتہ چلا ہے تو وہ وہی بات کہے جس کا اسے علم ہو، جس کو علم نہ ہو تو وہ واللہ عالم کہے، کیونکہ جو خبر نہیں جانتا تو وہ واللہ عالم کہہ دے تو اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ یعنی اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان پر ایسے 7 سال بھیجئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 برس آئے تھے، یعنی قحط و افلاس کی بددعا فرمائی۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ پھر ان پر ایسا سال آیا اور بھوک پھیلی حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھال اور مردار جانور کھائے۔ ان میں سے کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں دکھائی دیتا تھا۔ بہت سے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دھواں قیامت کی ان علامات میں سے ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوا اور وہ قیامت کے قریب واقع ہوگا۔ اس بات پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ بعض علماء اس بات پر ہیں کہ دھواں کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہر ہو چکا ہے، دوسرا آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ قریش کے زمانہ میں جو پہلے ظاہر ہو چکا ہے وہ حقیقی دھواں نہیں جو قیامت کی علامات میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 دھوئیں ہیں، ایک قریش کے زمانہ میں گزر چکا ہے، جو باقی ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان بھر جائے گا۔ اس دھوئے سے مومن کی زکام کی شکایت کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا مگر کافر کے کان پھاڑ دے گا۔
راج قول تو یہ ہے کہ آیات میں مذکورہ دھواں اب تک ظاہر نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، یعنی کہ وہ دھواں آسمان میں ظاہر ہوگا جس سے ہر کوئی دیکھ پائے گا، مگر جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے دھوئیں کا ذکر فرمایا ہے وہ ان کی بھوک کی وجہ سے آنکھوں میں دھواں دکھائی دیتا تھا۔ دوستو اور بزرگوں، اس سلسلے میں حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بات چیت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کون سی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھ لو۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھواں کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اور نیکی کے درمیان 6 رکاوٹیں نہ آ جائے۔ نمبر 1 آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دھواں ظاہر ہونا، نمبر 3 دجال کا نکلنا، نمبر 4 چوپایا کا نکلنا، نمبر 5 موت واقع ہونا، نمبر 6 قیامت کا آ جانا۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں پوری رات نہیں سویا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دمدار ستارہ نکل آیا ہے جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں دھواں نہ نکل آئے، اس وجہ سے میں ساری رات نہیں سویا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مذکورہ قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھواں قیامت کے ان علامات میں سے ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو نیکی میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ قیامت کے علامات ظاہر ہو ہم سب آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔